فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کے لیول 3 کا آج الحمدللہ آخری دن ہے، جس کے اندر ہم سبق نمبر 24 پڑھ کر اپنے 18ویں پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ 18ویں پارے کے ہم صفحہ نمبر 16 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک 5 صفحات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 54 سے 64 تک پڑھ کر سورۃ النور کو مکمل کریں گے۔ پھر سورۃ الفرقان کا مختصر تعارف آپ لوگوں کے سامنے کروانے کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفرقان کو شروع کریں گے، جس میں اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ 20 آیات انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو سورۃ النور بڑی خوبصورت سورت جس کے اندر نور ہدایت ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النور رکھا گیا۔ اس میں اللہ کی ہدایت کا نور ہے، قرآن مجید کا نور ہے، معاشرتی احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، پردے کے احکامات بیان کیے گئے، گھروں کے اندر داخلے کے احکامات کو بیان کیا گیا کل بھی اور آج کے لیکچر میں بھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کہہ لیجئے کہ انشاءاللہ زیر بحث رہیں، اور سورۃ النور کے اندر آج ہم ان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا صفحہ نمبر 357 ہے، پارہ نمبر 18 ہے، اور 18ویں پارے کا صفحہ نمبر 16 ہے، اور اس کے اندر اس صفحے کے اندر جو آیات ہیں وہ 54 سے لے کر 58 تک طویل آیات ہیں۔ آپ کے علم ہے سورۃ النور ان صورتوں میں سے جس کی آیات طویل آیات ہیں، لمبی آیات ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں کی آیات لمبی ہوتی ہیں اور مکی صورتوں کی آیات مختصر ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، اور مکی صورتوں کے اندر عقائد، ایمانیات یہ تفصیل سے بیان ہوتے ہیں، جیسا کہ آج ہم سورۃ الفرقان کو شروع کریں گے تو دیکھیں گے۔ اور مدنی صورتوں کے اندر یعنی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کے اندر احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ تو آپ آج ہی کے لیسن میں ذرا مدنی صورتوں کی لذت کو بھی چکھیے سورۃ النور کو مکمل کر کے، اور اس کے بعد مکی صورتوں کو شروع کریں گے تو ذرا مکی صورتوں کی لذت کو بھی چکھیے۔ عقائد، ایمانیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نصرت، مدد، تسلی، ان تمام مضامین کو دیکھیے۔ تو چلیں اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں سورۃ النور کو مکمل کرنے کی طرف۔ اس پیج کے اشارات اور موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ کل آپ کے علم میں ہے کہ آخری آیات کے اندر جو ذکر چل رہا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور اہل نفاق کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ سبق چل رہا تھا۔ تو آج ہم اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت کے اس حکم سے شروع کرتے ہیں، بعد قولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے پہلے کیا کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ قل کے الفاظ آپ کو ملیں گے مدنی صورتوں کے اندر، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کا لفظ کہہ کر کوئی نہ کوئی، جیسے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں قل آئے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے کان لگا لیں، کیونکہ یا کسی چیز کا حکم دیا جانے والا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جانے والا ہے۔ تو چلے جی، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، تولا یا تولا سے یہ فعل مضارع اصل میں تتولون تھا، ایک تا گر گیا، فَإِن تَتَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو بس اس پر ہے، ما حُمِّلَ، جو ذمہ داری دی گئی، یعنی رسول پر وہ ہے جو اس کی ذمہ داری دی گئی، وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر ہے، ما حُمِّلْتُم، جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، وَإِن، اور اگر تُطِيعُوهُ، تم اس کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، إِلَّا مگر البلاغ المبین،
واضح پہنچا دینا. تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر اس اطاعت کے اندر کوئی کمی بھی آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا کوئی وبال نہیں ہے، بلکہ تم پر ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے جس کی وہ انہیں ذمہ داری سونپی گئی، اور وہ کیا ہے؟ البلاغ المبین، پہنچا دینا. وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو چیز تمہیں سونپی گئی ہے. تو حملا اور حملتم دونوں فعل مجہول ہے پیسیو وائز، دونوں فعل مجہول ہے پیسیو وائز. جی اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیت، آیت نمبر 55. اہل ایمان کے لیے اللہ کا ایک وعدہ، بڑا خوبصورت وعدہ کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یہ پہلی شرط ایمان لائے، اور دوسری وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا. اب اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ؟ اللہ نے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّ، فعل دیکھیں، فعل مضارع ہے، استخلف یستخلف، استخرجا استغفر یستغفر کے سٹائل پر 6 حرفی. لام شروع میں تاکید کا ہے، آخر میں نون تاکید کا ہے، ڈبل تاکید. لا یستخلفن، البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا، حکومت دے گا، ہم انہیں، کن کو؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا، حکومت دے گا. کہاں پر؟ فی الارض، زمین میں. کیسے؟ کما استخلف، جیسے کہ اس نے حکومت دی، الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. جیسے اس اللہ نے ان کو حکومت سونپی جو ان سے پہلے تھے. یہ پہلا اللہ کا انعام ہوگا کہ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا. دوسرا انعام وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور البتہ اللہ ضرور انہیں جگہ دے گا، یا انہیں اللہ رب العزت یہ اللہ ان کے لیے آسان کر دے گا. تمکین کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کے اختیار میں آنا. تو اللہ ان کے اختیار میں دے دے گا کیا؟ لہم، ان کے لیے، دینہم الذی، ان کا وہ دین جو ارتضا، اس اللہ نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے. اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند کیا، اللہ ان کے لیے اس دین کو آسان کر دے گا. یہ اللہ کا دوسرا ہی وعدہ ہے. تیسرا وعدہ فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور بدل دے گا، ہم انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد. کس سے بدلے گا؟ امنا، امن سے. خوف کے بعد اللہ انہیں امن عطا کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے 3 وعدے ہیں. اللہ انہیں، پہلا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا. دوسرا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اللہ ان کے لیے وہ آسان کر دے گا، اس دین پر عمل کرنا، چلنا. اور تیسرا اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. یہ 3 اللہ کے وعدے ہیں اہل ایمان سے اور نیک کام کرنے والوں سے. شرط کیا ہے جو آگے فرمایا؟ یعبدوننی، یعبدون، وہ عبادت کریں، نی، میری، وہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ اکبر. شرط یہ ہے ایمان لائیں، عمل صالح کریں، میری عبادت کریں، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی ہے فاسق لوگ. تو یاد رکھیے یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. من اصدق من اللہ حدیثا، بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بڑھ کر سچا نہیں. اور اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، میری عبادت کرے، کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے. تو اللہ کے 3 وعدے ہیں. اللہ انہیں حکومت دے گا، اللہ ان کے لیے دین کو آسان کر دے گا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. یاد رکھیے اس روئے زمین پر جب جب مسلمانوں نے ان شروط کو پورا کیا، ایمان، عمل صالح اور ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہیں، جب جب انہوں نے اس کو پورا کیا، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر مسلمانوں کو عزت عطا کی.
جب جب وہ ان تین چیزوں کے اندر تقصیر ہوئی، کمی کی انہوں نے، ایمان، عمل صالح، اور تیسری چیز بولیں اللہ کی عبادت، اور عبادت نہ کی اور شرک کرنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ اللہ ان سے حکومت اور دین پر عمل کرنے کو یہ اللہ ان سے اٹھا لیتا ہے۔ بڑی ضروری آیت۔ پھر اللہ نے فرمایا، ساتھ ہی حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات کو دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تین کام کرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اچھا، جب یہ کام کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ نماز قائم کرو گے، زکات دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لعلکم ترحمون۔ اب یہ جب اہل ایمان اور اہل ایمان کا بدلہ اللہ نے بتا دیا، تو پھر کفر کافرین کے بارے میں اللہ رب العزت نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی، فرمایا لا تحسبن الذین کفروا، حاسب یحسب سے گمان کرنا سمجھنا، لا تحسبن ہرگز گمان نہ کیجئے، کن کے بارے میں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے بارے میں یہ نہ سمجھئے کیا کہ معجزین فی الارض، وہ زمین میں عاجز کر دیں گے، مطلب یہ مت سمجھیے کہ وہ زمین میں اہل ایمان کو یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو عاجز کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ، مأوا کئی مرتبہ گزرا ٹھکانہ، ہم ان کا نار، آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر کا مطلب ہے ٹھکانہ، پہنچنے کی جگہ، کتنی بری یہ پہنچنے کی جگہ ہے، یہ ٹھکانہ ہے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور ایمان لانے کا بدلہ بتایا، لعلکم ترحمون، اور ترحمون یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بولے دنیا میں بھی اللہ رحم کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ رحم کرے گا، نماز، زکات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 58، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان تین اوقات کو ذکر کیا جن تین اوقات کے اندر گھر کے جو غلام وغیرہ ہیں یا گھر کے بچے بھی وہ ان اوقات کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اور اس چیز پر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ تین اوقات کون سے ہیں اور اس کے اندر کیا اللہ کی حکمت ہے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین، لیستأذن چاہیے کہ اجازت مانگیں، استأذن یستأذن، استغفر یستغفر کے وزن پر، لام کس کا ہے جی؟ امر کا، فعل مضارع سے پہلے لام آ جائے، کل بھی گزرا تھا ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں، تو بالکل اسی طرح لیستأذن چاہیے کہ اجازت لیں، استئذان اردو میں بھی ہوتا ہے نا، اذن یا استئذان، چاہیے کہ اجازت لیں، کم تم سے، کون اجازت لیں؟ الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، جو تمہارے غلام ہیں وہ تم سے اجازت لیں۔ سیکنڈ کیٹیگری اور کون اجازت لیں؟ والذین، اور وہ جو لم یبلغوا الحلم منکم، جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے۔ حلم کا لفظی مطلب سمجھداری ہوتا ہے، تو جو سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے، مطلب جو بلوغت کو نہیں بھی پہنچے، وہ تم سے اجازت لیں۔ ثلاث مرات، تین مرتبہ، مطلب یہ تین اوقات ایسے ہیں جن کے اندر انہیں اجازت لینی چاہیے۔ سمجھا کہ جی وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ نمبر ایک، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اگر وہ داخل ہونا چاہیں تو وہ اجازت لیں۔ نمبر دو، وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم اپنے کپڑوں کو رکھتے ہو، من الظہیرۃ، ظہر کے وقت، مطلب ظہر کے وقت جو تم آرام کرتے ہو، قیلولہ کرتے ہو اس وقت۔ اور نمبر تین، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، مطلب رات کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اور دن کے آرام کے وقت، ان تین اوقات میں وہ کیا کرے؟ تم سے اجازت لیں۔
فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ جو تین ہیں یہ تمہارے لیے عورہ ہے، پردہ ہے. یہ تین اوقات تمہارے لیے عورہ ہے، مطلب پردہ ہے. اچھا ان کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں تو فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی حرج، بعدہن ان کے بعد، مطلب ان تین اوقات کے بعد. ہن ضمیر مؤنث جمع کی ہے، ہن کیوں آئی؟ ثلاث عورات کی وجہ سے. ان تین اوقات کے بعد تم پر یا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ داخل ہونا چاہے بغیر اجازت کے بھی، کیونکہ یہ اوقات آرام کے، اس کے ان تین اوقات کے علاوہ دن رات کے اوقات آرام کے نہیں ہیں. فرمایا طوافون علیکم، چکر لگانے والے ہیں تم پر، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض پر، تمہارے بعض پر ایک دوسرے پر داخل ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں. طواف کرنے کا لفظی مطلب یعنی چکر لگانا. تو اگر اس کے علاوہ باقی اوقات کے اندر بھی منع کر دیا جائے تو یقیناً حرج واقع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے باقی اوقات میں اگر وہ اجازت نہ بھی لیں، گھر کے افراد ہیں، یاد رکھیے یہ وہ ہیں جو گھر کے افراد ہیں. جو گھر کے افراد نہیں ہیں ان کا ذکر تو کل گزر چکا ہے نا، کہ اگر اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو اور سلام کر کے داخل ہو. کل وہ ذکر گزر چکا ہے. یہ اپنے گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان تین اوقات میں گھر کے بچے یا غلام وغیرہ تم پر داخل نہ ہو بغیر اجازت کے. تو اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر قرآن مجید کا 357 مکمل کیا. تو چلیں صفحہ نمبر 358 کی طرف چلتے ہیں. یہ 16ویں پارے کا صفحہ نمبر 17 ہے، جس کے اندر آیات 59 سے لے کر 61 تک ہے. سورۃ النور کا یہ سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، اور آپ کہہ لیجیے آج ہمارے کورس لیول 3 کا آخری دن ہے. تو آج انشاءاللہ مکمل کر کے اگلے سیشن سے ہمارا لیول 4 19ویں پارے سے انشاءاللہ شروع ہوگا. تو ابھی بھی وہی اجازت کے احکامات چل رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے تم میں سے پہنچ جائیں، اذا بلغ الاطفال، جب بچے پہنچ جائیں، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، تو کیا ہو؟ فلیستأذنوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں. کما استأذن الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگوں نے اجازت لی، جیسے کہ کما جیسے استأذن اجازت لی الذین انہوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. تو جب بچے یعنی یہ جو پیچھے ذکر ہوا یہ ان بچوں کے بارے میں ہے جو غیر بالغ تھے، لم یبلغوا الحلم، لیکن جو بالغ بچے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیں. کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات کو. واللہ، اور اللہ علیم علم رکھنے والا، حکیم حکمت والا ہے. تو دیکھیں یہاں پر احکامات بیان ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کی صفات علم اور اللہ کی صفات حکیم بیان ہوئی ہے، کہ اللہ رب العزت کی یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ جو اسلامک فیملی کے، اسلامی خاندان کے، اسلامی معاشرت کے قوانین ہیں، یاد رکھیے ان کے اندر اللہ کی بڑی کمال درجے کی حکمت ہے. تو فرمایا واللہ علیم حکیم. اب ذکر ہو رہا ہے ان عورتوں کا جو اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے ایام نہیں ہیں، اور ان کے ماہانہ ایام نہیں ہیں، ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا والقواعد من النساء، بوڑھی عورتوں میں سے جو بوڑھی ہیں، اللاتی کی جمع اللاتی، وہ عورتیں جو لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتے. بولیے مرد ان کے ساتھ نکاح کی امید نہیں رکھتے. فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اپنے پردے کے کپڑے کو اتار دیں. مطلب جو نقاب ہے یا جو عبایا وغیرہ ہے یا جو ان کی بڑی اوڑھنی ہے، اگر وہ اس کو نہ بھی پہنے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ شرط بھی لگا دی، غیر متبرجات بزینہ، وہ زیب و زینت کو اختیار کرنے والی نہ ہو.
یہ نہ ہو کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو تو پہنچ چکی ہے لیکن زیب و زینت اتنی اختیار کی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے لیے یا کوئی اس کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے تو نہیں. فرمایا وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی جن سے امید نہیں ہے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے پردے کے کپڑوں کو کیا کریں, اتار دیں, لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینہ, وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. اور پھر ساتھ یہ فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ, اور اگر وہ عفت کو طلب کریں خیر لہن, تو ان کے لیے بہتر ہے. مطلب یہ کہ اگر اس عمر میں پہنچ کر بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ پردہ کریں, ان یستعففن کا کیا مطلب ہے, عفت کو طلب کرنا چاہیں, مطلب اگر اس عمر میں بھی وہ بچنا چاہیں خیر لہن, تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. آپ کے علم میں ہے شریعت اسلامیہ میں بہت سی بوڑھی عورتیں یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں نا, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, کئی بوڑھی عورتوں کو بھی ان الفاظ نے پردہ کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس عمر میں بھی عفت کو طلب کرنا چاہتی ہیں تو خیر لہن, وہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے خیر کو پسند کریں, اور اگر وہ پردہ نہ بھی کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا واللہ سمیع, اور اللہ سننے والا, علیم, علم رکھنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر جو احکامات بیان کیے, پہلے آپ اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے, پھر آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھنے میں مزید آسانی رہے گی. بڑا خوبصورت اس کے اندر بھی معاشرتی ادب بیان کیا جا رہا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جہاد وغیرہ کے لیے نکلتے تھے تو اپنے گھروں کی چابیاں چند معذور یا نابینا صحابہ کرام جو مدینہ کے اندر باقی رہ جاتے تھے ان کو دے جایا کرتے تھے تاکہ وہ گھروں کا اہتمام کرتے. تو یہ جو معذور یا نابینا صحابہ تھے یا مریض تھے, یہ ان کے گھروں سے کوئی چیز کھانے وغیرہ میں بڑی تنگی محسوس کرتے کہ پتہ نہیں ہم کھائیں جائز ہے یا نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں رہنمائی کر دی. اور یہ آج کے دور کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر کی چابیاں کسی کے پاس ہیں, آپ نے انہیں یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ کے گھر کا اہتمام کریں, تو اگر وہ آپ کے گھر سے کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں اور آپ کی طرف سے اجازت ہے تو اس کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی خاص چیز گھر کے جو مالک ہے انہوں نے الگ سے کر کے رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کا استعمال, یا انہوں نے منع کیا ہوا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے, ادروائز وہ ان گھروں میں سے کھا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو مسئلے کی. اب آپ ذرا آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے تو آپ کو اس تفسیر کے ساتھ آیت کریمہ مزید واضح سمجھ آئے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علی الاعمى, نابینا پر نہیں ہے, حرج, کوئی حرج, ولا علی الاعرج, اور نہ ہی لنگڑے پر, اعرج کہتے ہیں معذور کو, اور نہ ہی معذور پر حرج, کوئی حرج, ولا علی المریض, اور نہ ہی مریض پر حرج, کوئی حرج, ولا علی انفسکم, اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں پر. 4 کیٹیگریز بیان فرما دی, نابینا, معذور, مریض اور تم خود, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز میں اللہ کوئی حرج نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان تاکلوا, یہ کہ تم کھاؤ. اصل میں تھا تاکلونا, ان کی وجہ سے نون گر گیا. ان تاکلوا, یہ کہ تم کھاؤ, من بیوتکم, اپنے گھروں میں سے, او بیوت آبائکم, یا اپنے باپوں کے گھروں میں سے, او بیوتی امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے, او بیوتی اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے, او بیوتی اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں میں سے, او بیوتی اعمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں سے, عم ان کی جمع اعمام, او بیوتی عماتکم, یا اپنی پھپھیوں کے گھروں میں سے, عمت ان کی جمع عمات. اللہ اکبر. او بیوتی اخوالکم, یا اپنے ماموں کے گھروں میں سے, خال ان کی جمع اخوال. او بیوتی خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں سے, خالت ان کی جمع خالات. اور آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں بھی جو والدہ کی بہن ہوتی ہیں عربی زبان میں بھی ان کو خالہ کہتے ہیں, اور اردو میں بھی الحمدللہ ان کو خالہ ہی کہتے ہیں. تو اپنی خالاؤں کے گھروں میں سے آخری کیٹیگری فرمایا. اس کے بعد او ما ملک تم, یا جس کے تم مالک ہو, کس چیز کے, مفاتیح ہو, ان کی چابیوں کے. مطلب جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں,
او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر میں سے. اللہ اکبر. تو آپ کو احکامات سمجھ آئے یہاں پر. اللہ اکبر. جب آج شام کو میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا ایک اتنا خوبصورت نقطہ میری نگاہوں سے گزرا کہ میں اس کو بیان کیے بغیر یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سب کے گھروں کا ذکر ہوا ہے لیکن ابنا کا ذکر نہیں ہوا. غور کریں کہ تم اپنے بیٹوں کے گھروں میں سے یا بیٹیوں کے گھروں میں سے کھاؤ, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں بیٹے کا گھر باپ کی ہی ملکیت ہوتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا جنہوں نے پوچھا کہ میرے مال میں سے میرے باپ کا حصہ, تو انہوں نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ہی تو ملکیت ہیں. تو کتنا کمال کا نقطہ مفسرین نے بیان کیا کہ بیٹوں کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹوں کے گھر اصل میں باپوں کی ہی ملکیت ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے باپوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ بیٹوں کے گھروں سے کھائیں, کیونکہ وہ اصل میں باپوں کی ہی ملکیت ہیں. تو اپنے گھروں کا تو ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر. یا پھر جو شروع میں ان تاکلوا من بیوتکم کہا اپنے گھروں میں سے کھاؤ, تو گویا کہ اس کے اندر باپوں کے لیے بیٹوں کے گھروں میں سے کھانا بھی جائز ہے. اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ باپ بیٹی کے گھر سے کچھ نہ کھائے, بھائی بہن کے گھر سے کچھ نہ کھائے, تو نعوذ باللہ شریعت کی روشنی کے اندر یہ اصول سراسر جہالت پر مبنی ہے. اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہنوں کے گھروں سے کھانا چاہیے, محبت بڑھتی ہے, بہنوں کو کھلانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو درمیان میں آیت کے ہے او بیوتی اخواتکم, اپنی بہنوں کے گھروں میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر یہ جو اصول ہے واللہ عالم اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں تک بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک اور بڑا خوبصورت معاشرتی نقطہ بیان کر دیا. فرمایا لیس علیکم جناح, تم پر کوئی حرج نہیں ہے, ان تاکلوا جمیعا, یہ کہ تم سارے کے سارے کھاؤ یعنی مل کر کھاؤ, او اشتاتا یا الگ الگ کھاؤ. شتا کی جمع اشتاتا, تم جمیعا مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ, تم پر کوئی حرج نہیں. تو مطلب اگر کوئی انسان اکیلا کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, شریعت میں اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر سارے مل کر کھانا چاہتے ہیں تو مل کر کھائیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ حدیث کے مطابق, جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ حدیث کے مطابق جس چیز میں برکت ہے وہ مل کر کھانے میں ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن اگر کوئی الگ کھانا چاہتا ہے تو اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے. اللہ اکبر. پھر ایک اور بڑی خوبصورت معاشرتی ادب بتا دیا. فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ, پس جب تم داخل ہو, بیوتن گھروں میں, اپنے گھروں, کسی کے گھروں, جب تم گھروں میں داخل ہو, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو اپنے آپ کو سلام کرو. کیا مطلب اپنے آپ کو سلام کرو؟ مطلب یہ کہ وہ جو گھر والے ایک دوسرے کو سلام کریں. اور دیکھیں جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ آپ کو جواب میں سلام کرتے ہیں, تو مطلب آپ نے اپنے آپ پر سلامتی بھیجی. اللہ اکبر. یہ جو سلام ہے تحیّۃ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک تحیہ ہے, ایک تحفہ ہے, مبارکتن, بابرکت ہے, طیبہ, بڑا پاک ہے, بڑا پاک بابرکت اللہ کی طرف سے خیر کا باعث ہے. اللہ نے اتنے احکامات بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 61, یہ بڑی طویل آیت ہے, پچھلی سلائیڈ میں, اس سلائیڈ میں یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے, تو اللہ نے یہ تمام احکامات کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا, یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے, واضح کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل رکھو, تاکہ تم کوئی عقل کرو, تم اس کو سمجھو. اللہ اکبر. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر 358 کو مکمل کیا. تو چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 359 کی طرف. پارہ نمبر 18 ہے, 18ویں پارے کا صفحہ نمبر B18 ہے, اور اس صفحے کے اندر جو آیات ہیں سورۃ النور کو مکمل کریں گے. آیات 62, 63 اور 64 پڑھ کر, اور سورۃ النور کو شروع کریں گے اسی صفحے پر, اور اس کی شروع کی 2 آیات پڑھیں گے. سورۃ الفرقان کو شروع کریں گے اور اس کی 2 آیات پڑھیں گے, اور سورۃ الفرقان کا تعارف بھی ہوگا انشاءاللہ. تو چلیے سورۃ النور کو مکمل کرتے ہیں. اور دیکھیے میں اکثر بلکہ تقریباً ہر سورت کی انتہا میں یا اس کے اختتام پر یہ بات کرنے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو سورت کا اختتام ہوتا ہے اصل میں اس پوری سورت کا لب لباب,
خلاصہ سمری اس کی آخری آیات کے اندر بیان ہوتی ہے. تو چلیں سورۃ النور کے اختتام کو پڑھیے، جس خوبصورت سورت کو ہم نے پچھلے سیشن میں شروع کیا تھا. اللہ کی توفیق سے ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا، اور جب وہ ہوتے ہیں، دیکھیں کانا فعل ماضی ہے، اس سے پہلے اذا آیا تو مضارع والا ترجمہ کریں گے وَإِذَا كَانُوا، اور جب وہ ہوتے ہیں معاہو اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر جامع، علی امر کسی معاملے پر، جامع جمع کرنے والے. کیا مطلب جی جمع کرنے والے معاملے پر؟ مطلب کسی اجتماع میں ہوتے ہیں، جمعے کا اجتماع ہے، عیدین کا اجتماع ہے، کوئی مشورہ چل رہا ہے، کوئی درس ہو رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر نصیحت ہو رہی ہے، کسی بھی جامع چیز پر ہوتے ہیں اہل ایمان. لم یذهبوا، تو نہیں وہ جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن اور اجازت کے بغیر وہ نہیں جاتے. یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ اہل ایمان کا. فرمایا ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، فعل ماضی استأذنوا، پس جب وہ اجازت مانگے کا آپ سے، لبعض شأنہم، اپنے بعض معاملات کے لیے. شان کا مطلب ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی معاملے کے لیے اجازت مانگے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فأذن، اذن یأذن سے فعل امر، فأذن، پس آپ اجازت دے دیجئے، لمن شئت، جس کے لیے آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، آپ ان میں سے جس کے لیے چاہیں اسے اجازت دے دیجئے. واستغفر لہم اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیے، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیے، مغفرت مانگیے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیں اہل ایمان کی یہ اتنی اچھی عادت کیوں بتانے کی ضرورت پیش آئی؟ وجہ یہ تھی کہ جو اہل نفاق تھے، مدنی صورت منافقین کا ذکر ہے، پہلے بھی گزرا. منافقین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی امر جامعین، کسی جمع کرنے والے معاملے پر ہوتے اور منافقین نے نکلنا ہوتا، تو آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ نہ سرک جایا کرتے تھے، آنکھ بچا کر نکل جایا کرتے تھے، چھپ چھپا کر، اور وہ اجازت لینے کو ضروری نہیں سمجھا کرتے تھے. اور اہل ایمان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اجازت مانگتے ہیں. لم یذهبوا حتی یستأذنوا، نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت نہ لے لیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ اجازت لیں تو یہی تو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، تو آپ ان کو اجازت دے دیے، آپ ان کو اجازت دے دیجئے. گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل نفاق اور اہل ایمان کی ایک ان کے درمیان فرق کو بتا دیا کہ یہ جو اجازت لے کر جاتے ہیں، اس قدر آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہی تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، تو جب اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب منافقین کا ایک تو یہ رویہ بیان کیا جائے گا کہ وہ اجازت نہیں لیتے، آنکھ بچا کر نکلتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جب بلایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام کے ساتھ نہیں بلایا کرتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا، فرمایا لا تجعلوا، نہ تم بناؤ، دعاء الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا. دعا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، پکارنا، مخاطب کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلاتے ہو تو نہ اس کو بناؤ بینکم، اپنے درمیان، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تمہارے بعض کو پکارتے ہیں. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ کے رسول کو ایسے نہ بناؤ. اللہ کے رسول کو جو بلاتے ہو تو ایسے تو نہ کرو. اللہ اکبر. قد یعلم اللہ الذین، تحقیق اللہ جانتا ہے، قد یعلم اللہ الذین، اللہ جانتا ہے، الذین، ان لوگوں کو جو یتسللون منکم لواذا. یتسللون کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟
وہ آنکھ بچا کر نکلنا کہ کوئی دیکھ نہ لے. عربی زبان میں تسلل یتسلل تدبر تدبر کے سٹائل پر اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے یتسللون جو چپکے سے نکلتے ہیں منکم لواذا چھپ کر، جو چھپ کر آنکھ بچا کر نکلتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس ڈر جانا چاہیے، لام امر کا ہے، فعل مضارع سے پہلے لام امر کا آیا، پس چاہیے کہ ڈر جائیں، الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں. کس چیز سے ڈر جانا چاہیے؟ ان تصیبہم یہ کہ ان کو پہنچے فتنتن کوئی فتنہ، او یصیبہم یا ان کو پہنچے عذاب علیم دردناک عذاب. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کی تعلیمات کی، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مخالف کرتے ہیں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے مخالف کرتے ہیں، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے طریقے، آپ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں. انہیں ڈر جانا چاہیے دو چیزوں سے، ایک یہ کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، اور دوسرا کہ کہیں انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. اور پھر فرمایا الا جان لو، ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جس پر تم ہو، وہ اللہ جانتا ہے جس پر تم ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، جس چیز پر تم ہو اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيَوْمَ جس دن یرجعون پیسی وائز فعل مجہور راجع یرجع سے ضرب یضرب کے سٹائل پر، یرجعون فعل مجہول لوٹایا جائے گا ان کو، الیہ اس اللہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُمْ پس وہ اللہ خبر دے گا. فا کا مطلب پس، یُنَبِّئُ وہ خبر دے گا، ہم انہیں، وہ اللہ خبر دے گا انہیں کس چیز کی؟ بما عملو جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے عمل کیے اللہ انہیں بتائے گا. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو دیکھیں اتنے تفصیلی احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آخری آیت کے اندر کیا بیان فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ جس پر تم ہو وہ جانتا ہے، اور جس دن انہیں اس اللہ کی طرف لٹایا جائے گا تو اللہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ النور کو مکمل کیا. تو چلیے سورۃ الفرقان کو شروع کرتے ہیں. یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 77 ہے. اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا، جس میں قرآن مجید کی صفت الفرقان بیان ہوئی ہے. شروع کی 10 آیات میں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی تعظیم ہے، توحید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا، اور مشرکین جو اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باطل دعوے کرتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹے دعوے کرتے تھے، ان کا رد کیا گیا، مذمت کی گئی. آیت نمبر 11 سے لے کر 34 تک جو برے ساتھی ہیں ان کے خطرات اور خواہشات کی پیروی کا ذکر کیا گیا. باقی موضوعات کے اندر مشرکین کے عقائد و نظریات باطلہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا، اور ان کا انجام کیا ہے، اور ان کے مد مقابل جو متقین ہوں گے اللہ کی طرف سے ان کا بدلہ کیا ہے. قیامت کے مختلف مشاہد کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تائید اور نصرت ہے وہ کی گئی. اور جو آخر کی آیات ہیں، آپ کہہ لیجیے آیت نمبر 35 سے لے کر 77 تک، ان کے موضوعات کے اندر اللہ کا مکذبین یعنی جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انکار، اور اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا. کچھ انبیاء کرام کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، مشرکین کی گواہی، اور اللہ اور ان کو انعام سے چوپاہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی سورت کے اندر. اور پھر اس سورت کے آخر میں بالکل آیت نمبر 63 سے لے کر اس کی آخری آیت 77 تک عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی. بڑی مشہور آیات ہے، آپ اکثر نماز کے اندر بھی سنتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ ان کی
صفات میں یہ ہے اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشن میں عباد الرحمن کی صفات پڑھیں گے، اور اسی طرح ان کا اللہ کے ہاں کیا بدلہ ہے، جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کی، یہ تمام بدلے ان کے بتائے جائیں گے۔ سورت کا جو بنیادی موضوع ہے، سورت الفرقان، نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب فرقان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے تسلی دی گئی، حوصلہ دیا گیا، اہل ایمان کی نصرت اور تائید کے لیے اللہ رب العزت نے فرقان کو نازل کیا، جو کہ حق و باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ فرقان۔ تو یہی سورت کا نام بھی ہے۔ تو یہی سورت کا مختصر آپ کے لیجئے تعارف اور اس کے مضامین تھے، موضوعات تھے۔ اب ہم چلتے ہیں جی سورت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے، الذی جس نے، اور پہلے گزر چکا تبارکا، یہ تدارسا کے وزن پر فعل ہے، اور یہ فعل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا اس کا جائز ہے۔ اور دوسرا، صرف ہمیں قرآن و سنت کے اندر یہ فعل ماضی کے الفاظ کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو فعل مضارع امر وغیرہ میں نہیں استعمال کیا جائے گا۔ فعل ماضی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور بندے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبارک فلان، کیونکہ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص فعل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک، بابرکت ہے وہ ذات، الذی جس نے، نزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکونا تاکہ وہ ہو جائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جن و انس کے لیے، نذیرا ڈرانے والے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے، جس میں آیت کا آپ بلاغت کو دیکھیے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت ہونے کا ذکر، تبارک الذی، اور اللہ کے قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کہ اس اللہ نے نازل کیا۔ تو پتہ چلا جو مشرکین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، نعوذ باللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، وہ ذات بابرکت ہے جس نے فرقان کو نازل کیا۔ دو چیزیں، نمبر 3 قرآن مجید کی صفت الفرقان، تو پتہ چلا قرآن کی ایک صفت الفرقان ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے علی عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ تھے، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مقامی عبودیت ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ 4 چیزیں، نمبر 5 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہاں والوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، میرے سے پہلے جو انبیاء تھے وہ خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس آیت کریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کا عالمگیر ہونا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ نے فرمایا لیکون، اللہ نے اس اپنے بندے پر اس کتاب فرقان کو نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، نذیرا ان کو تنبیہ کریں۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی تعظیم ذکر کی، فرمایا الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو ایک خاص اندازے میں ٹھہرایا۔ قدرہ ہو مطلب ہر چیز کو اللہ رب العزت نے خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا، تقدیر سے ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل،
اور اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی بادشاہت، اس کی ربوبیت کے دلائل، سب سے پہلا الذی لہ ملک السماوات والارض، دوسرا ولم یتخذ ولدا، تیسرا ولم یکن لہ شریک فی الملک، چوتھا وخلق کل شیء، اور پانچواں فقدرہ تقدیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر ایمانیات، عقائد، اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت، یہ تمام موضوعات مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ تو چلیے جی، 18ویں پارے کا صفحہ نمبر 19 ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 360 ہے، اور اس پیج پر آیات 3 سے لے کر 11 تک کی آیات ہیں، تو ان کو مختلف اشارات اور موضوعات کو آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، آلہۃً، دوسرے معبودوں کو، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا۔ اچھا، وہ جو معبود ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئا، کچھ بھی، وہم یخلقون، فعل مجہول ہے پیسیو وائز، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا۔ اب دیکھیں، معبودان باطلہ کے بطلان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی دلیل لا یخلقون شیئا، انہوں نے شیئا کا مطلب ہے کوئی معمولی ذرہ بھی، کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا، حالانکہ وہم یخلقون، انہیں تو خود پیدا کیا جاتا ہے۔ یخلقون فعل مجہول ہے پیسیو وائز، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ دوسری دلیل ولا یملکون، نہیں وہ ملکیت رکھتے، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ضرا، کسی نقصان کی، ولا نفع، اور نہ ہی فائدے کی، اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع نقصان کی ملکیت نہیں رکھتے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری ولا یملکون موتا، نہ موت کی ملکیت رکھتے ہیں، ولا حیاتا، نہ زندگی کی ملکیت رکھتے ہیں، ولا نشورا، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی ملکیت رکھتے ہیں۔ نشورا نشر سے ہے، یوم النشر قیامت کے ناموں میں سے یوم النشر بھی ہے، کیونکہ اس دن سب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، وہ نشر کا دن ہوگا، تو وہ تو دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ یہ کیسے معبودان ہیں جو نہ پیدا کر سکتے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ اپنی جانوں کے لیے نفع نقصان کی ملکیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی موت و حیات کی ملکیت رکھتے ہیں، نہ ہی دوبارہ اٹھانے کی یا اٹھائے جانے کی ملکیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، جو پیدا کیا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت اس کو نہیں پکارا جا سکتا۔ جس کو موت آ جائے اس کو نہیں پکارا جا سکتا۔ موت کا آ جانا یہ کمزوری ہے، نفع نقصان کی ملکیت نہ رکھنا یہ کمزوری ہے، اور یہ ایسی کمزور کوئی ذات معبود کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے کس خوبصورت پیرائے میں اپنی وحدانیت کو اور اللہ رب العزت نے اپنی تعظیم کو بیان کیا۔ اب دیکھیں ان آیات کے اندر، آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر مشرکین مکہ کے ان اعتراضات کا ذکر ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے قرآن مجید کے تعلق سے۔ کیا کہتے وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا، ان ھذا، اللہ سے پہلے ان آئے تو مطلب نہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، افکو، جھوٹ، افطراہ، گڑھ لیا ہے اس نے اس کو، افطرا یفتری مطلب گڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو اس کو یعنی اس جھوٹ کو، نعوذ باللہ، یہ پہلا بہتان لگاتے۔ دوسرا وَأَعَانَهُ، اور اس کی اعانت کی ہے، اس کی مدد کی ہے، علیہ، اس کام پر، قوم آخرون، دوسری قوم نے، ایک قوم ہے جو اس کام پر اس کی مدد کر رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ پر یہ اعتراض ہوتا کہ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس قدر فصیح و بلیغ کلام
کہ جس کے مقابلے کے تم ایک صورت نہیں لا سکتے، کوئی صورت مختصر بھی نہیں لا سکتے، تو کیسے گڑ لیا ہے؟ تو پھر وہ یہ کہتے نہیں، یہ اصل میں کوئی ان کی اعانت کرے، مدد کرے، نعوذ باللہ۔ تو دوسرا اعتراض کیا کرتے؟ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کسی دوسری قوم نے آ کر ان کی مدد کی ہے۔ اللہ نے فرمایا فقط جاؤ، پس تحقیق وہ لائے ہیں یا آئے ہیں، ظلمن، ظلم کو، وزورا، اور جھوٹ کو۔ زور کا مطلب جھوٹ، وہ جھوٹ اور ظلم لائے ہیں یا اس کو آئے۔ تیسرا ان کا بہتان، وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اسطورۃ کی جمع اساطیر، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اکتتبا، لکھ لیا ہے، ہاں، ان کہانیوں کو لکھ لیا ہے۔ فہی تملا علیہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر املا کی جاتی ہیں۔ فہی تملا، اور یہ املا کی جاتی ہے، علیہ، ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بکرتن، صبح، و اصیلا، اور شام۔ یہ کہانیاں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہیں، جو صبح شام آپ پر املا کی جاتی ہیں۔ تملا فعل مجہول ہے، پیسے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان دو آیات میں ان کے یہ بہتان ہیں قرآن مجید کے تعلق سے۔ پہلے بھی مکی صورتوں میں یہ موضوع گزر چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا، فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، انزلہ الذی، انزلہ نازل کیا ہو اس کو، الذی، اس ذات نے جس نے، یا جو کہ، یعلم السر، جانتا ہے پوشیدہ کو، ہر چھپی ہوئی بات کو۔ سر کا مطلب ہے راز، عربی زبان میں سر راز کو کہتے ہیں، ہر پوشیدہ چھپی بات یا راز کو جانتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ یہ تو اس ذات کی طرف سے نازل ہے، کردہ ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، اور بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اس کی صفت غفور الرحیم نہ ہوتی تو یہ بہتان، یہ جھوٹ اس قدر سنگین ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو، رازوں کو جانتا ہے۔ اور وہ تو مطلب یہ کہ اس آیات کے اندر ان کو ایک دعوت فکر دے دی گئی کہ کیا تم اس قرآن مجید کے اندر جو رب کی نشانیاں بیان ہوئی، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ تو یعنی یہ کتاب تو اسی کی طرف سے ہو سکتی ہے جو زمین و آسمان کے راز کو جانتا ہے، جیسے سورۃ النور کے اندر سمندر اور پہاڑوں اور برف اور اولوں سے متعلق گفتگو کی گئی، حالانکہ عرب کے لوگ اولوں اور ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اللہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو نازل کیا ہے اس نے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے، ان کو بتائیے کہ اس کتاب کو اس نے نازل کیا جو زمین و آسمان کے رازوں کو جانتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ وقالو، اب ان کا ایک اور اعتراض، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، ما سوالیہ ہے، کیا ہے، لہذا الرسول، اس رسول کے لیے، مطلب اس رسول کو، یأکل الطعام، یہ کھانا بھی کھتا ہے، ویمشی فی الاسواق، سوق ان کی جمع اسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اس رسول کو کیا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور وہی بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا الیہ، اس کی طرح، ملکن، کوئی فرشتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ حالانکہ دیکھیں فرشتہ تو نازل ہوتا تھا، لیکن ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، تو وہ فرشتہ ہو جاتا، فَيَكُونَ، پس وہ ہو جاتا، مَعَهُ، ان کے ساتھ، نَذِيرًا، ڈرانے والا۔ مطلب کوئی فرشتہ نازل ہوتا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نذیر ہو جاتا، مطلب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ڈراتے ہیں، نذیر ہیں، اس طرح وہ فرشتہ بھی نذیر ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں کوئی اللہ کا فرشتہ آ کر ڈرائے۔ اور آپ کے علم ہے کہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا بھی رد کر دیا
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے تو ان کی طرف رسول بھی فرشتہ آتا. تو زمین کے اندر انسان ہے تو رسول بھی ایک انسانوں میں سے ہی ایک شخصیت نے آنا تھا. تو یہ ان کا اعتراض بالکل نہیں بنتا. پھر ان کا ایک اور اعتراض، او یا، یعنی او کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قالو کے ساتھ. قالو انہوں نے کہا کہ مالی حاضر رسول، او یا یلقا نازل ہوتا الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ نازل ہوتا ان پر. او تکونو تیسرا مطالبہ، او تکونو یا ہوتا لہو اس کے لیے یعنی اس رسول کے لیے جنتن کوئی باغ ہوتا ان کا، یأکلوا منہا جس سے وہ کھاتے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی دیکھیں یہ کفار اور مشرکین کا جو مطمع نظر ہے نا، اس کی انتہا دنیا ہے. آخرت چونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہے تو ان کی انتہا دنیا ہے. کوئی خزانہ ہوتا، کوئی باغ ہوتا، ہم بھی دیکھتے، یہ رسول اس میں کھاتا پیتا، پھر ہم اس پر ایمان لاتے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے ان کا ایک ظلم عظیم بیان کیا. وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے، الا مگر رجلا مسحورا ایک جادو کیے ہوئے کی. نہیں تم اتباع کرتے مگر رجلا ایک آدمی کی، مسحورا فعل یہ اسم مفعول ہے کہ مسحورا جس پر جادو کیا گیا ہے. وہ یعنی اس نتیجے پر پہنچے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو کر دیا گیا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انظر دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. کیف ضربوا کیسے بیان کرتے ہیں، لک آپ کے لیے الامثال مثالیں، فضلوا گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا وہ صحیح راستے کی استطاعت نہیں رکھتے. فلا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے، سبیلا صحیح راستے کی. اللہ اکبر. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جس نے، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے گا. کتنی خوبصورت تسلی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات بابرکت ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہترین بنا دے گا. اچھا اس سے بہترین کیا ہے؟ مطلب یہ جو خزانہ یا یہ جس باغ کا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک باغ ہوتا، یہ اس میں چلتا پھرتا یا کوئی خزانہ اترتا، یعنی یہ جن باتوں کا کہتے ہیں اللہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے گا. اور وہ کیا ہے؟ جناتن، وہ عقیدہ آخرت ہے. جناتن باغات، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ اور بناتا آپ کے لیے قصورا، قصر ان کی جمع قصور، محلات. یعنی اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر دے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جنات ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ قصورا، وہ محلات ہیں. اللہ نے فرمایا بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بالساعۃ قیامت کو. یہ دنیا داری کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اصل میں وہ قیامت کے منکر ہیں. انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا تو ان کا انجام کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن کذب بالساعۃ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، سعیرا جہنم کو. سعیرا کا مطلب کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ. کہ ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے کس کے لیے؟ لمن کذب بالساعۃ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. تو دیکھیے مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کے مضامین میں سے قیامت کا انکار اور ان انکار کرنے والے جو منکرین کفار ہیں ان کا انجام. آج کا ہمارا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 300 قرآن مجید کا صفحہ نمبر 361 ہے. اور آپ کہہ لیجئے 18ویں پارے کا یہ صفحہ نمبر 20 ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں اس کا لیول 3 جس کے اندر الحمدللہ ہم 18ویں پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر سورۃ الفرقان کی اس صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 20 تک
بیان کی جانے والی ہے، اور اس کے اندر وہ تکذیب کرنے والے جو اہل کفر ہیں، کفار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے انجام کو بیان کیا، فرمایا اذا رأتہم، وہ جو سعیر آپ پیچھے بتایا نا، سعیر میں جائیں گے، جہنم والی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اذا جب، رأت وہ دیکھے گی، ہم ان کو، اب دیکھیں رآ سے مونس آیا فعل ماضی، رأت جب وہ دیکھے گی ان کو، کیونکہ عربی زبان میں النار یا جہنم دونوں مونس یوز ہوتے ہیں، تو جب وہ آگ یا وہ جہنم ان کو دیکھے گی، ان کفار کو، قیامت کا انکار کرنے والوں کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، جب یہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، سمیعو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کے لیے، تغیظاً غیظ و غضب، اردو میں جو غیظ و غضب کہتے ہیں نا، وہ اسی تغیظ سے ہے، غیظ سے ہے، غین یا وا، غیظ و غضب، تو اس جہنم کے لیے وہ غصہ سنیں گے، غیظ و غضب سنیں گے، وزفیرا اور داڑنا سنیں گے، وہ جہنم داڑ رہی ہوگی، وہ جہنم غیظ و غضب کے اندر، اللہ اکبر، اس کا بعض حصہ جیسے بعض کو کھا رہا ہوگا، یہ ان کا انجام ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، فعل مجھول آ گیا پیسے واحد، وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب انہیں ڈالا جائے گا، مِنْهَا اس جہنم میں، کیسی جگہ پر، مَكَانًا ضَيِّقًا کسی تنگ جگہ پر، مکانن جگہ، ضیقہ تنگ، جب انہیں جہنم کی کسی تنگ جگہ پر ڈالا جائے گا، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں انہیں جکڑا ہوا ہوگا، انہیں جب جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، دعاؤ پکاریں گے، ہنالکا اس جگہ پر، ثبورا موت کو، ثبورا کا لفظی مطلب کیا ہے، ہلاکت یا موت، جب انہیں کسی ایسی جگہ پر ڈالا جائے گا تو بولے وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، وہ کیا کریں گے، بولے وہ موت کو پکاریں گے، اللہ اکبر، دعوا ہنالک ثبورا، وہ کہیں گے موت آ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تدعو، لا تدعو مت پکارو، الیوم آج کے دن، ثبورا موت کو، واحدن ایک، آج کے دن کسی ایک موت کو نہ پکارو، ودعو اور پکارو، ثبورن کثیرا بہت سی موتوں کو، مطلب آج ایک موت کو کیوں پکارے، تمہیں موت نہیں آنی چاہے تم بہت زیادہ موتوں کو ہی کیوں نہ بلا لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل تقوی، ان کے جو اللہ نے ان کے لیے بدلہ تیار کر رکھے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا، قل کہہ دیجئے، اذالک کیا یہ، خیر بہتر ہے، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد یا ہمیشہ کی باغ، خلد ہمیشگی، جنہ باغ، ہمیشگی کا باغ بہتر ہے، یا یہ جس کا ذکر پیچھے گزرا، اچھا وہ جو ہمیشگی کا باغ ہے، التی جو وعیدہ وعدہ کیا گیا، المتقون متقون سے، اہل تقوی سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کانت لہم جزاءن، کانت ہوگی لہم ان کے لیے، جزاءن بدلہ، و مسیرہ اور ٹھکانہ، یہ جو جنت الخلد ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، یہ متقین کا بدلہ اور ان کا ٹھکانہ ہوگی، لہم فیہا ان کے لیے اس جنت میں، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ، کان علی ربک یہ آپ کے رب پر ہے، وعدن ایک وعدہ ہے، مسئولا سوال کیا گیا، مطلب ایک ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، یہ آپ کے رب پر وعدہ ہے، اللہ اکبر۔ تو ایسی آیات کو پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، من ہؤلاء المتقین الفائزین بجنات النعیم، اللہ رب العزت ہمیں ان متقین فائزین کے اندر شامل فرمائے جو کہ کامیاب ہوں گے، جنات النعیم کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے،
جو چاہیں گے اس جنت کے اندر ان کا وہ ہوگا، اور یہ تیرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد جو شرک اور مشرکین اور خاص کر جو مشرکین کے معبودان باطلہ ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یحشرہم، جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، نہ صرف انہیں بلکہ وما یعبدون من دون اللہ، جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، جس دن وہ اللہ انہیں بھی جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں انہیں بھی جمع کرے گا۔ فیقولو، پس وہ کہے گا، پس وہ اللہ کہے گا، سوال کرے گا ان معبودان سے یعنی جن کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ ان سے کہے گا اَأَنْتُمْ، کیا تم نے، اضللتم، گمراہ کیا، عبادی، میرے بندوں کو، ہاؤلائی، ان، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، ام، یا ہم ضلوا السبیل، وہ خود گمراہی کا راستہ انہوں نے چنا، کیا وہ خود صراط مستقیم سے گمراہ ہوئے یا تم نے انہیں گمراہ کیا۔ یقین کے بارے میں ہے وہ معبودان جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء رسول ہیں، حضرت عزیر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، یا کوئی جاہل اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، یا اس کے علاوہ انبیاء رسول کے علاوہ کسی بھی نیک شخص کی عبادت کی جاتی ہے، یہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے۔ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں۔ سبحانک، کئی مرتبہ میں نے بتایا جب اللہ سے شرک کی، شرکا کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نفی ہوتی ہے تو اللہ کی یہ جو تسبیح ہے نا، یہ ذکر ہوتی ہے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ما کان ینبغی، نہیں، یہ جائز نہیں، یہ زیب دیتا، لنا، ہمیں، ان نتخذ، یہ کہ ہم بنائیں، من دونی کا، تیرے علاوہ، من اولیاء، کوئی دوست، کوئی ولی، اے اللہ ہمیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کو تیرے علاوہ کسی کو ولی بنا لیں۔ ولیکن، اور لیکن، متعتہم، اے اللہ تو نے ان کو فائدہ دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، اے اللہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتیں دیں، متاع سے ہے متعتا، اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ دیا، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکر، وہ ذکر کو ہی بھول بیٹھے، اے اللہ تو نے ان کو فائدہ دیا، انہیں چاہیے تھا تیرا شکر کرتے، تیری عبادت کرتے، لیکن انہوں نے اس دنیا کے پیچھے لگ کر اے اللہ تیرے ذکر کو ہی بلا دیا، حتی نسو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے، نسی یا ینسا سے جمع نسو، وہ بھول گیا ذکر کو، وکانو، اور تھے وہ، قومن، قوم، بورا، ہلاک ہونے والی، وکانو قومن بورا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی، فقد، پس تحقیق، کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا، کم تمہیں، بما تقولون، جو تم کہتے ہو، فقد کذبوکم بما تقولون، جو تم کہتے ہو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے تو تمہارا انکار کر دیا گویا کہ قیامت کے دن۔ فما تستطيعون، پس نہیں تم طاقت رکھتے، صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، مطلب آج کے دن تم اس عذاب کو پھیرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ولا نصرا، اور نہ ہی مدد کی طاقت رکھتے ہو، ومن یظلم منکم، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا، نذق، اذاق یذیق سے فعل مضارع ہے، نذق، ہم چکھائیں گے، اس کو، عذابا کبیرا، بڑا عذاب، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور آج کی آخری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اب وہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، نعوذ باللہ، کیسے یعنی بے بنیاد قسم کے اعتراضات مشرکین کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا آیت نمبر 20 میں، وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے،
इल्ला मगर, इन्नहुम बे शक वो, ला यअकुलून अत्तआम अलबत्ता वो खाना खाते थे, व यमशून फिल अस्वाकी और वो बाजारों में चलते फिरते थे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी हमने जिनको भी भेजा, मुरसलीन रसूलों को भेजा, वो इसी तरह चलते फिरते थे, वो खाना खाते थे। वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, और हमने तुम्हारे बाज को बाज के लिए आजमाइश बना दिया। मतलब बाज बंदे बाज की गुमराही का सबब बन जाते हैं, बाज बाज के लिए हमने तुम्हारे आजमाइश बना दिया। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो? वकाना रब्बुका बसीरा, और आपका रब है देखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह की तौफीक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने कोर्स आए कुरान समझे शुरू से आखिर तक के लेवल 3 को मुकम्मल किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 18वां पारा मुकम्मल हुआ। हर लेवल 6 पारों पर मुश्तमिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 में हमने पहले 6 पारे मुकम्मल किए थे, लेवल 2 में हमने 7 से लेकर 12 तक 6 पारे मुकम्मल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनाहगारों पर अपनी रहमत की, हमें ये तौफीक अता की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेवल 3 में पारा नंबर 13 से लेकर 18 तक 6 पारे मुकम्मल किए। तो जैसा कि आप लोगों की भी ये ख्वाहिश थी कि सिलसिले को जारी रखा जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आने वाले सेशन से 31 जनवरी मतलब आने वाले मंडे से इंशाअल्लाह हमारा लेवल 4 19वें पारे के साथ शुरू होगा। आप कोशिश कीजिए, दोहराई जारी रखिए, पीछे से बार बार दोहराते रहा करें। इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए दोहराएं भी, और जो मुश्किल अल्फाज आते हैं उनके मानी को लिखिए, उनको याद कीजिए। जो पढ़ते हैं उसे किसी को पढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।